بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام محترم راؤ محمد ظفر صاحب، سرپرست اعلیٰ الخدمت فاؤنڈیشن جنوبی پنجاب و امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب محترم افتخار ہاشمی صاحب، محترم نصیر احمد ناصر صاحب، محترم راجہ شاہ زیب صاحب اور محترم احسان اللہ چودھری صاحب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاولپور، دیگر مہمانان گرامی اور میرے انتہائی عزیز ہمارے شعبہ صحافت سے منسلک الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے، پہلے تو ہم اللہ رب الرحمن کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیارے نبی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا اور دین اسلام کی نعمت بھی عطا فرمائی، اور آج اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم اس چھوٹے سے ہال کے اندر اسی جذبے اور اسی دین کی رہنمائی کی صورت کے اندر اپنے ان بھائیوں کو کہ جو اس وقت مشکل میں ہیں، سیلاب کی کیفیت میں، جن کے گھر بہہ گئے، جن کے ڈھور ڈنگر چلے گئے، جو اس وقت بھی کھلے آسمان تلے موجود ہیں، ان کی ساتھ کلمے کی بنیاد پر جو رشتہ ہے اسی کو نبھانے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ یہ جو گزشتہ 2 مہینے سے بلکہ 2.5 مہینے سے سیلاب کی یہ کیفیت آئی ہے، پورا پاکستان کے اندر 4 صوبے سے متاثر ہوئے، اعداد و شمار ظاہر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے پاس بھی آئے، پرنٹ میڈیا کے پاس بھی آئے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک تقریب کی تھی جس میں بہاولپور سے جو ہمارے یہ سیلاب زدہ بھائی ہیں، ان کی امداد کے لیے جس طرح سے والہانہ انداز سے عوام الناس نے اور دیگر اداروں نے، مختلف سوسائٹیز نے جس طرح دل کھول کر اپنے ان بھائیوں کے لیے عطیات دیے ہیں، اور خاص طور پر الخدمت فاؤنڈیشن کے اوپر اعتماد بھی ادا کیا ہے، اور آج کی یہ مختصر سی تقریب بھی اسی کا اعادہ ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کوششیں اور کاوشیں ہیں، یہ ہم اپنے محدود وسائل کے ساتھ ایک این جی او ہونے کے ناطے، درد دل رکھنے والے پاکستانی ہونے کے ناطے ہم یہ ساری خدمات دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ رب کے ہاں پیش کرنے کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی سے ہم نہ اجر کے طالب ہیں، لیکن جو افسوس کی بات ہے، 2-3 باتیں میں رکھ کے اپنی بات کو مختصر میں سمیٹوں گا، کہ جب یہ قدرتی آفت بھی ہے اور یہ انسانوں کی بے تدبیری کی آفت بھی ہے، کہ جس آفت سے بچا جا سکتا تھا، جس میں ہم بہت ساری چیزوں کو مینج کر سکتے تھے، لیکن حکومت کی نااہلی بھی اور کوئی ویژن نہ ہونے کے نتیجے میں، کوئی منصوبہ نہ ہونے کے نتیجے میں جو یہ انسانی عالمیہ جس نے یہ جنم لیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، مستقبل کی قیادت کے لیے بھی، خود عامت الناس کے لیے بھی، کہ جب اپنے لوگوں کو اپنے سروں پر بٹھانے کے لیے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، تو جو اس وقت قیادت ہے یا جو پچھلے 70 سال سے قیادت چلی آ رہی ہے، کوئی ویژنری قیادت نہیں ہے، کوئی منصوبہ بنانے والی قیادت نہیں ہے، کوئی حالات کا مقابلہ کرنے والی قیادت نہیں ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ آپ سب کے علم میں بھی ہے کہ جو کیفیت رہی ہے سیلاب کی آج تک کی ڈیٹ کے اندر، یعنی جو سو کالڈ بڑی ہماری پارٹیز ہیں، ان کی طرف سے کوئی موومنٹ نہیں ہے اپنے ان بھائیوں کو ریلیف دینے کے لیے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 3.25 کروڑ انسان کلمہ پڑھنے والے ہمارے ہم وطن اس وقت در بدر ہیں، گھر نہیں ہے، لیکن ہمیں جلسوں سے فرصت نہیں ہے۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو خود پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی میری گزارش ہے، ظاہر ہے آپ لوگوں سے تو نہیں ہے، جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، کہ انہوں نے بھی جب یہ ڈیزاسٹر ہوا اس کو کور نہیں کیا، عوام کو نہیں پتہ چلا کہ کتنی بڑی قیامت گزر گئی ہے، اور بہت دیر کے بعد میڈیا جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ دکھڑا میں نے اس لیے بیان کیا ہے، یہ ہمارے اس ملک کا المیہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پریشان حال ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے رب سے اپنے تعلق کو رجوع نہیں کرتے، اس کے وعدے پر یہ ملک حاصل کیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے نظام کے لیے ہم جدوجہد نہیں کرتے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پہ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں
کہ اس کی توفیق سے اس وقت پورے پاکستان کی آمد الناس اور پھر بین الاقوامی طور پر بھی جو مختلف گورنمنٹ سیکٹرز ہیں، بین الاقوامی برادری ہے، انہوں نے الخدمت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ یہ چیزیں جو امانتیں ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں یہ حقیقی معنوں کے اندر متاثرین تک پہنچائیں گی۔ بہاولپور کے اندر جو سرگرمیاں ہوئی ہیں، الحمدللہ پہلے دن سے ہی جب یہ معاملہ آیا ہے ہم نے فوری طور پر اپنے کیمپس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں۔ شہر کے کم و بیش 6 جو نمایاں مقامات تھے، جس میں ختم نبوت یہ فوارہ چوک ہے، فرید گیٹ ہے، 1 یونٹ چوک ہے، اسی طرح حمایتیاں کا چوک ہے، اسی طرح چیمہ ٹاؤن کا چوک ہے، پھر ویلکم چوک ہے، پھر اسٹیشن کے اوپر بھی ہم نے اپنے کیمپس اسٹیبلش، بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے رجوع شروع کیا، لیکن اس کو ناکافی سمجھتے ہوئے میں خود کم و بیش 1.5 مہینہ روزانہ پورے بہاولپور کے اندر شاپ ٹو شاپ گیا ہوں، ہر چھوٹی بڑی مارکیٹ گیا ہوں۔ ہم نے جھولی پھیلائی ہے اپنے بھائیوں کے لیے، ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ ہمیں احتیاط دیجئے، پیسے دیجئے، اور جس ہال میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر گزشتہ ہفتے آتے تو ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ بڑی تعداد کے اندر جو بہاولپور کی عوام ہے انہوں نے دل کھول کے احتیاط دیے ہیں۔ اسی مسجد کا جو دوسرا ہال ہے اوپر، بہت بڑا ہال ہے، اس میں ہماری جو الخدمت کی والنٹیئرز بہنیں ہیں انہوں نے کم و بیش 30 سے 35 دن 8-8 گھنٹے ڈیوٹی دی ہے۔ اس سارے سامان کو سیگریگیٹ کیا ہے، بچوں کے کپڑے، بڑوں کے کپڑے، خواتین کے کپڑے، اس کو علیحدہ علیحدہ کیا، علیحدہ علیحدہ پیک کیا، اس کے باکسز بنائے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو ہمارا سینٹر تھا جنوبی پنجاب کا، ان کی رہنمائی اور ان کی مشاورت کے ساتھ ہم نے اس سامان کو ڈسپیچ کیا۔ بعض اوقات جب ہمیں حکم ہوا کہ براہ راست جب متاثرہ علاقہ ہے وہاں پہ ٹرک بھیجا جائے، وہاں بھیجا۔ بعض اوقات تھا کہ ہمیں براہ راست یہاں سے بھیجیں، یہاں سے بھیجا جائے گا، وہاں بھیجا۔ تو یہاں شہر سے تقریباً 10 ٹرک جو ہے وہ سامان کے، جس کو ہم نے علیحدہ سے سیگریگیٹ کیا، جس میں خورد و نوش کی اشیاء ہیں، جس میں میڈیسنز ہیں، جس میں پانی ہے، جس میں کپڑے ہیں، جس میں ٹینٹس ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے الحمدللہ بہاولپور کی عوام کے تعاون سے، مختلف اداروں کے، مختلف NGOز اور مختلف سوسائٹیز کے تعاون سے بھیجی۔ ظاہر ہے اس کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ڈسٹرکٹ بہاولپور ہے، اس کے اندر جو ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، الحمدللہ وہاں پہ بھی الخدمت کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ پورے طریقے سے فعال تھا۔ خیرپور کے اندر کیمپس لگ گئے، حاصل پور کے اندر کیمپ لگے، یزمان میں لگے، اش شریف میں لگے، اور وہاں سے بھی قابل قدر حصہ جو ہے وہ آمد الناس نے اعتماد کا اظہار کر کے الخدمت کے سپرد کیا۔ حاصل پور سے ہمارا ایک ٹرک جو ہے وہ سامان سے، چھوٹی تحصیل ہے اور وہاں پر نیٹ ورک ہمارا نسبتاً کمزور تھا، لیکن ان بھائیوں نے بھی ہمت کی اور انہوں نے بھی ایک ٹرک اور اسی طرح کیش جو ہے وہ براہ راست سیلاب زدہ علاقوں کے اندر مشاورت کے ساتھ پہنچایا۔ بڑی ایک خوبصورت بات جو ہوئی کہ جو بڑی بڑی اس وقت تعلیمی ادارے ہیں، یعنی سٹی سکول ہے جیسے، SPS سکول ہے جیسے، ان کے ہاں بھی جو کلیکشن ہوئی تو انہوں نے رابطہ الخدمت سے کیا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ اور خود مجھے شاہدہ اسلام جو ہمارے بہاولپور سے باہر نکلتے ہوئے روڈ کے اوپر شاہدہ اسلام ہاسپٹل اور میڈیکل کالج ہے، ان کے جو مالک تھے، اونر تھے، انہوں نے رابطہ کیا، پروفیسر صاحبان نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے تو آپ ہمیں وقت دیجیے۔ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گئے، وہاں کے بچوں نے، وہاں کے سٹاف نے کم و بیش 20 سے 25 لاکھ کا سامان خود خریدا۔ اس میں ٹینٹس تھے، اس میں بچوں کے لیے مختلف چیزیں تھیں، اس کو پیک کیا، یعنی بڑے شوق کے ساتھ، اور کئی دن لگے یہ بلوچستان بھیجا جائے۔ تو ہم نے پھر اپنے ہیڈ کوارٹر سے جب مشاورت کی تو ہم نے وہیں سے ایک ٹرک پورا لوڈ کر کے اس کو کوئٹہ بھیجا، اور کوئٹہ سے آگے پھر دشت کا علاقہ ہے، بالکل آخر ہے پاکستان کا، وہاں پر سیکیورٹی کے ایشوز بھی تھے، لیکن وہاں جو انتظامیہ ہے، وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر ایک خاتون ہیں، انہوں نے ہمت کی، انہوں نے اپنا جو سٹاف تھا وہ ہمارے ساتھ بھیجا اور وہ تقسیم ہوا۔ تو یعنی اس میں کئی داستانیں ہیں، محبت کی، اپنائیت کی اور درد دل رکھنے کی۔ الحمدللہ اس بہاولپور سے بھی ہم نے جب پہلے سیشن ہمارا یہاں پہ ہوا تھا، یہی ہم نے پروگرام کیا تھا، اور تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ کا کیش ہم نے جو ہے وہ اماؤنٹ الخدمت کے سپرد کی تھی اور وہ وہاں سے گئی ہے۔ اسی طرح آج جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا چیک جو ہے وہ اور بہاولپور کے شہریوں کے اور مختلف تنظیموں کے تعاون سے کلیکٹ ہوا ہے، وہ ہم چیک کی صورت کے اندر جو ہے سرپرست اعلیٰ راؤ محمد ظفر صاحب الخدمت جنوبی پنجاب کو انشاءاللہ آج پیش کریں۔ اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی اہم بات ہے
کہ اسکولوں کے بچیوں نے اس کے اندر بڑا ایثار کیا ہے. یعنی ایسی کیفیت تھی کہ ہر کوئی اس درد کو محسوس کر رہا تھا، لیکن جو درد محسوس نہیں کر رہا تھا وہ ہمارا حکمران طبقہ تھا، وہ ہماری مختلف پولیٹیکل پارٹیز تھی، کہ جو ابھی تک زبان سے بھی کوئی ہمدردی کا جملہ بولنے سے محروم رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو انسان کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ رب رحمان کی دین ہے کہ جس کو وہ توفیق دے. تو ہم اس پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہمیں دی ہے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو دی ہے کہ انہوں نے آفت کی اس گھڑی کے اندر جو ہے وہ یاد کیا ہے، اپنا مال بھی دیا ہے، اپنی جان کو بھی پیش کیا ہے. بہت سے لوگوں نے خود ہمیں کہا کہ ہم خود وہاں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحبان سے بھی گزارش کی، ڈاکٹر صاحبان نے بھی اپنا وقت جو ہے وہ دینے کی بات کی کہ ہم وقت دینا چاہتے ہیں، ہم وہاں جائیں گے. تو یہ ایک یکجہتی کا اظہار بھی ہوتا ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے. یعنی جو دور دور تک اس وقت اندھیرا ہے، اس کے اندر یہ جو چراغ جب جلتا ہے کہ جب انسان کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اپنا آرام اور اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی ہمارے معاشرے کے اندر خیر موجود ہے. صرف قیادت کا ایشو ہے کہ اگر قیادت ہمیں نیک اور صالح مل جائے، جرأت مند قیادت مل جائے، جو مسلمان کا امتیاز ہے، تو یہ پاکستان وسائل کے اعتبار سے مالا مال ہے. اور صرف وسائل کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سب لوگوں کا، خاص طور پر جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، ہمارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ یہاں آئے ہیں. اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں، خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، اس بات کو آپ آگے تک پہنچائیں گے، عامت الناس تک پہنچائیں گے. یہ بھی ایک امید کی کرن ہوتی ہے. جو لوگ مایوس بیٹھے ہیں، لوگ پریشان بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں، کچھ تو لوگ ہیں کہ جو اپنا سب کچھ قربان کر کے ملت کے لیے، دین کے لیے، رب کے لیے اور اس پاکستان کے لیے بلا تخصیص جو ہے وہ کام کرنے کے لیے پروجیکٹس ہیں. اس وقت تو ریہیبلیٹیشن کا پورا پروسیس ہے، محترم راؤ صاحب اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن آگے کا جو پروسیس ہے وہ اس سے زیادہ ذمہ داری کا اور اس سے زیادہ مشکل ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. جن کے گھر بہ گئے، جن کے ڈھور ڈنگر چلے گئے، جن کی زمینیں ختم ہو گئیں، وقتی طور پر تو ریلیف آپ نے دے دیا، کھانا بھی مل گیا، خیمہ بستیاں بھی سج گئیں، لیکن اب انہوں نے اپنے اسی جگہ پر جا کر اپنی مستقل رہائشیں رکھنی ہیں. نہ ان کے پاس کوئی سرمایہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی وسائل ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے، کم و بیش 20 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہیں. ان کی آباد کاری کسی این جی او کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو حکومتی اور حکومتی وسائل کی متقاضی ہے. اس کے اندر آگے کیا پیش رفت ہونی ہے اور کس طرح سے ہمیں کرنا ہے، ہم انشاءاللہ بہاولپور کی عوام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوگا، اس کے اندر بھی ہم اپنے ان بھائیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ پھر جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں اپنے بھائیوں کے لیے. میں اس موقع پر راجہ شاہ زیب صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، ان کی ایفرٹس رہی ہیں. نصیر ناصر بھائی ہمارے اس وقت سابق صدر پریس کلب یہاں موجود ہیں، ان کی بہت ایفرٹس ہیں. کچھ ایفرٹس ایسی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اندر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے، رب کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. پھر الخدمت کی جو ہماری ٹیم ہے پوری، انہوں نے بھی دن رات محنت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی جزا تو رب ہی دے سکتا ہے، انسان تو نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں اپنے اپنے چینلز اور اپنے اپنے پرنٹ اخبارات کے ذریعے ضرور عامل الناس تک پہنچائیں گے، تاکہ آگے کے مرحلے کے اندر بھی ہم تیاری کر سکیں. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ.